ویلکم ٹو اسلامک احساس یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کا اسلامک احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ سب سے پہلے نادر بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے موضوع پہ صوفیوں کے شہر منگیر میں ہمیں بلانے کا کام کیا، اور ہم جب یہ میسج سنے، ان کا انویٹیشن آیا، تو سنتے ہی میں نے لبیک کہا، اور میں نے کہا کہ میری حاضری انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں آنے سے ایک میسج بھی جائے گا، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ایک میسج لے کے جائیں گے کہ ہم نے وہاں سے کیا لیا۔ مجھے بہت خوشی ہے، ابھی آدھے گھنٹے پہلے یہ تقریر ہو رہی تھی کہ اتنے اچھے موضوع پہ لوگ کم ہیں، لیکن جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس اور تجربہ ہے پروگرام کا، ماشاءاللہ سے بھیڑ بہت اچھی ہے اور محفل بہت اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ لوگ ہیں جو علم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو جاننا چاہتے ہیں، اویئرڈ ہیں۔ وہ بھیڑ نہیں ہے، ریلی والی 100 روپے والی ریلی والی بھیڑ نہیں ہم لوگ بلایا، بہت ہی اویئرڈ، بہت ہی ایجوکیٹڈ، بہت ہی کہہ سکتے ہیں جو جن کے اندر فکر ہے، وہ یہاں پہ لوگ ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ایسے پروگرام میں ہم شرکت کیے۔ دو اہم بات میں بتانا چاہوں گا کیونکہ اس پروگرام سے ریلیٹڈ، کہ سر سید ڈے کا پروگرام ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اویئرنیس پہ پروگرام ہے۔ یہ دونوں موضوع بہت اہم ہے۔ جب ہم لوگ علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو ایک خواب تھا کہ ہم لوگ پڑھ کر کے اپنے علاقے میں جائیں گے اور کام کریں گے۔ شاید اس خواب کا پہلا حصہ منگیر سے ہم شروع کر رہے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام مسلسل چلتا رہے گا۔ یہ شروعات ہے، یہ آغاز ہے، اور اتنے اچھے پروگرام آنے والے 10-15 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پھر آئیں گے اور محسوس کریں گے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں تھیں، جو کانسیپٹ تھا، وہ کلیئر ہوا۔ میں کوئی لیڈر ہوں نہیں، کیونکہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں انگلش کا، تعلق ہمارا بہار سے ہی ہے، گیا سے۔ تعلیم علی گڑھ میں لیے، وہیں پہ ہم ٹیچر بھی تھے، پڑھا رہے تھے، لیکن بہار نے موقع دیا مجھے، تو ہم وہاں سے ریزائن کر کے بہار آئے، اور اسی کام کے لیے آئے ہیں جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں۔ تو میں سارے لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سر سید کو سمجھیں، جو سر سید کے خواب تھے، جو ان کا ویژن تھا، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے بچوں کو تعلیم کے طرف زیادہ سے زیادہ ان کو بھیجنے کی کوشش کیجیے۔ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مضبوط کر سکتی ہے، اسٹرانگ کر سکتی ہے، امپاور کر سکتی ہے۔ میں گیا سے نکل کر کے علی گڑھ گئے، اور آج الحمدللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ نادر بھائی بی پی ایس سی کوالیفائی کیے، بی پی ایس سی تو ان کے لیے کم تھا، ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یو پی ایس سی آئی ایس بنیں گے، اور ان کے اندر وہ پوٹینشیل آئی ایس والی ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے بی پی ایس سی کوالیفائی کر کے آج بہار میں آئے، اور بہار میں اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مشکور عثمانی صاحب علی گڑھ سے تعلیم حاصل کیے، آج ماشاءاللہ دیکھیے لیڈر ہیں کانگریس کے۔ طارق صاحب ہیں، یہ بھی یہاں پہ ایک چمپارن میں ایکٹیوسٹ ہیں۔ طارق صاحب جو منگیر کے ہیں، یہ بھی اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو ان سملرٹیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن سے ہی آپ کی اکنامی بوسٹ کر سکتی ہے، آپ اویئرڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ آ سکتا ہے۔ یہ سب بیسک چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ آج کے مسلمانوں میں کیا ہے، مسلمان کے اندر ایک جو ہے، جو سر سید نے خواب دیکھا تھا سائنٹیفک سوسائٹی کا، کہیں نہ کہیں آج 21ویں صدی میں بھی معلوم ہے ہم لوگ لیک کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سوچنے کا جو طریقہ ہے وہ سائنٹیفک نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے۔ ہم لوگ کسی چیز کو ریشنل طریقے سے نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سائنٹیفک طریقے سے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایجوکیشن آئے گا تو جاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایجوکیشن کرنے سے، پڑھانے سے کیا ہو جائے گا، علی گڑھ بھیجنے سے کیا ہو جائے گا، یہ سب چیزیں سوچنے لگتے ہیں۔ ہم لوگ عالم ہیں اور دوسرے چیزوں پہ اخراجات زیادہ کرتے ہیں، خرچ زیادہ کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ نہیں کریں گے۔ اور سر سید کا ہمیشہ یہ رہا کہ سب سے پہلے جو فوکس کرنا وہ ایجوکیشن پہ کرنا۔ آدھی روٹی کم کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہم لوگوں نے بہت اسٹرگل کیا علی گڑھ میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہم لوگ 17 سال رہے ہیں۔ یقین مانیے
علی گڑھ جتنا خوبصورت دکھتا ہے رہنا اتنا آسان نہیں ہے. 17 سال 18 سال اپنے گھر کی روٹی نہیں کھا رہا ہے کوئی انسان. آپ سوچئے یہ اپنے آپ میں ایک اسٹرگل ہے. آپ اپنے آپ میں ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں, ڈائننگ میں کھانا کھا رہے ہیں, اسٹرگل کرنے کے بعد لوگ بنتے ہیں. تو ان سب موٹی موٹی چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کو کتنے ریشنلٹی کے ساتھ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے, کتنا کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک طریقے سے لینا ہے. میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. ابھی پچھلے 2 سالوں سے نادر بھائی میں تمام جو ہندوستان کے بڑے مدارس ہیں ان کے علماؤں کا میں استاد تھا. وہاں پہ انگریزی پڑھا رہا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, اور یقین مانیے ان کا ذہن اتنا تیز تھا, وہ یہ دنیاوی تعلیم میں بہت اچھا کر سکتے ہیں لیکن گائیڈنس کی کمی تھی, وہ ریشنل تھاٹ کی کمی تھی. ہمیں یہ ریشنلٹی, سائنٹیفک تھاٹ, امپاورمنٹ, ڈیولپمنٹل پالیسیز کو لے کے چلنا ہے. میں نے کل ایک بات کہی, ایک علماء تھے ہمارے ساتھ, ان کو بھی میں نے یہ بات کہی کہ بھائی ایسا ہے کہ مدارس میں جو بچے آ رہے ہیں ان کی بہت پوٹینشیل ہے, بہت آئی کیو لیول ان کے پاس بہت زیادہ ہے, سوچنے سمجھنے کی بہت صلاحیت ہے, لیکن کیا ہے ان کو تھوڑی سی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. وہ ڈائریکشن مل جائے گا تو بہت بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں. دوسری چیز, کیونکہ ٹاپک سر سید سے تھا تو ہم تو یہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھیجیے. کسی طریقے کی کوئی ضرورت ہوگی کاؤنسلنگ کی, وہاں رہنے سہنے کی, پیسے کی, ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تعاون کریں گے, ہر طریقے سے. کوئی بھی اگر میں اس پروگرام کے مادھیم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ بھی اس پروگرام کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلا جائے گا تو ہمارا مشن کامیاب ہو جائے گا. ایک بچہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور وہاں جانے کے بعد جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اپنے حقوق کے بارے میں, حقوق کس سے, اپنے جو رائٹس ہیں وہ کنسٹیٹیوشن کے ذریعے کیسے آپ جانیں. ابھی ہمارے اس سے پہلے جو تقریر دے رہے تھے وہ انہوں نے یہی بتایا کہ کس طریقے سے ہم اپنے حقوق کو کانسٹیٹیوشن سے ڈرائیو کر سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام سے بہت فائدہ ہوگا, اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور نادر بھائی کو مبارکباد ایک بار پھر دیتا ہوں, اور تمام لوگوں کو جو بھی اس پروگرام میں آئے ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیزی شیڈول سے, اپنے مصروفیات میں سے اتنے ہونے کے باوجود بھی ٹائم نکالا. اس بات کی نشانی ہے کہ آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو کچھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد, یہاں سے جانے کے بعد اپنے بچوں کے بارے میں ضرور ڈسکس کیجیے گا ہم لوگوں سے. میرا نمبر جو ہے نادر بھائی دے دیں گے, اور آپ مجھ سے رابطہ قائم کیجیے گا. میں گائیڈ کروں گا کسی طریقے کا. اکنامیکل کنڈیشن کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں کہ اگر لگ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں, ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں, تو ہم لوگ اسپانسرڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگ اسپانسرڈ بھی کریں گے بچوں کو, بالکل بے فکر رہیے. رہنے کھانے سہنے کا سب چیز کا انتظام, کتابوں کا انتظام ہر طریقے سے ہم لوگ کریں گے. تو مجھے اجازت دیجیے, باقی مقرر آ چکے ہیں.